ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد. ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کھانے پینے کے حوالے سے حلال اور حرام چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے. دین مبین اسلام نے انسانی جان کی حفاظت کی خاطر نوع انسان کی بقا کے لیے اور انسان کو صحیح و سالم رکھنے کے لیے بعض چیزوں کو حلال جانا ہے اور کچھ چیزوں کو حرام جانا ہے. یہ بھی خالق کائنات کا لطف و کرم ہے کہ اس نے اپنے علم واسعہ، علم محیط اور اپنے ازلی علم کی بنیاد پر دین مبین اسلام میں حلال اور حرام چیزوں کو بیان کر دیا. شاید انسان اپنے محدود فکری اور کم علمی کی وجہ سے ان چیزوں تک نہ پہنچ پاتا، اگرچہ آج کل نئے علوم کے آنے کی وجہ سے اور تحقیقات کی وجہ سے ان میں سے بعض حرام چیزوں کا مضر ہونا یقینی طور پر ثابت ہو چکا ہے. لیکن آپ فرض کریں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب دین مبین اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. اس وقت ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا. تو وہاں خالق کائنات نے حفظان صحت کے اصول کے مطابق نوع انسان کی بقا کے لیے اور انسان کو صحیح و سالم رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا اور کچھ چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا، ان کو حرام جنوایا تاکہ انسان صحیح و سالم رہے. کھانے پینے کے حوالے سے عام طور پر ہم جو چیزیں کھاتے ہیں ان کی چند قسمیں ہیں. کچھ سبزی جات ہیں، سبزیاں ہیں، کچھ پھل اور میوے جات ہیں، حبوبات ہیں اور پھر حیوان ہیں. سبزیاں تمام کی تمام حلال ہیں، جائز ہے انہیں کھانا. اسی طرح میوے جات، پھل، یہ تمام کے تمام حلال ہیں. اور حبوبات جو دانے ہوتے ہیں، چنے ہوں، دالیں ہوں، مختلف اقسام کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام حلال ہیں، مگر یہ کہ ان میں بہت زیادہ نقصان ہو. بہت معمولی سا نقصان، اس پہ کوئی حکم نہیں لگایا جاتا، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، لیکن بہت زیادہ نقصان ہو تو نقصان کی وجہ سے وہ چیزیں حرام ہوں گی. یہ سب چیزیں حلال ہیں. خالق کائنات نے اپنے لطف و کرم سے ان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے جسمانی تشکیل اور جسمانی صحت کے مطابق ہونے کی وجہ سے ان کو حلال قرار دیا ہے. خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. اے ایمان لانے والو، اللہ نے جو تمہیں پاکیزہ حلال نعمتیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی جس طرح انسان وجود میں آیا ہے خدا کے لطف و کرم کی وجہ سے، اس کا اصل وجود خدا کے لطف و کرم کی وجہ سے ہے. وہ خالق ہی ہے جس نے اسے وجود عطا کیا ہے، وہی خالق ہے جس نے اس وجود کی بقا کے لیے اسباب و وسائل پیدا کیے ہیں کہ انسان ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنے بقا اور اپنے زندگی کے گزارنے کے لیے
وسائل کو فراہم کر سکے۔ یہ چیزیں حلال ہیں۔ اب کسی کی طبیعت آتی ہے، کوئی چیز کھاتا ہے، کوئی نہیں کھاتا، یہ واجبات میں سے نہیں ہے، حلال ہیں، ان سے شریعت نے روکا نہیں ہے۔ اب کسی کی اپنی مزاج کے مطابق کوئی چیز اسے پسند آتی ہے، کوئی نہیں آتی، تو وہ نہ کھائے، لیکن اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ حلال شدہ چیز جس کو شارع نے، شریعت مقدسہ نے حلال قرار دیا ہے، وہ حلال ہے۔ حیوانوں کی طرف چلیں، جن چیزوں کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کے بھی چند اقسام ہیں۔ جانور یا چار پائے ہوتے ہیں، یا پرندے ہوتے ہیں، یا حشرات، کیڑے مکوڑے اور حشرات ہیں، یا پھر دریائی مخلوقات ہیں۔ جو جانور ہیں، چار پائے ہیں، ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ بعض ہیں جو اہلی ہیں اور بعض وحشی ہیں۔ اہلی ہیں جو انسانوں سے مانوس ہیں، انسانوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، انسانی معاشرے میں، انسانی گھروں میں ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ان کے ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی تکلیف آزار وغیرہ نہیں پہنچتی، نہ انسانوں کو پہنچاتے ہیں۔ بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ یہ اہلی جانور ہیں۔ ان اہلی جانوروں میں سے کچھ ایسے جانور ہیں جو حلال ہیں، کچھ ہیں جو حرام ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مکروہ ہیں۔ حلال جانور وہی بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ۔ اسی طرح جو جانور حرام ہیں ان میں سے کتا اور بلی ہے جیسے۔ کچھ ہیں جن کو کھانا مکروہ ہے، حرام کی حد تک تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ انسان انہیں نہ کھائے۔ ان میں گدھا ہے، خچر ہے اور گھوڑا، یہ مکروہ ہیں۔ یہ وہ حیوان ہیں جو اہلی ہیں، ان میں سے حلال بھی ہیں، حرام بھی ہے اور مکروہ بھی ہیں۔ وہ چارپائے جو وحشی ہیں، انسانوں کے اجتماع میں، معاشرے میں زندگی نہیں کرتے، باہر جنگلوں میں، بیابانوں میں زندگی کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ حلال ہیں جیسے ہرن وغیرہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو حرام ہیں جیسے درندے وغیرہ ہیں، شیر ہے، اور وہ جانور جن کا پنجہ ہوتا ہے، جو درندے ہوتے ہیں، چاہے ان کی درندگی بہت شدید ہو، بالکل وحشی اور درندے ہیں، یا یہ کہ معمولی حد تک ہو، جیسے لومڑی وغیرہ ہوتی ہے، ان میں بھی درندگی پائی جاتی ہے، لیکن اس مقدار میں نہیں ہوتی، بڑے درندوں میں ہوا کرتی ہے۔ تو درندگی کم مقدار میں ہی کیوں نہ ہو، اس جانور کا کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ حیوانوں کے حوالے سے چار پائے۔ حشرات، کیڑے مکوڑے، یہ تمام کے تمام حرام ہیں، ان میں سے کوئی بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ ان کے اندر جو زہر اور مختلف قسم کے اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی بدن کے لیے، انسانی جسم کے لیے مضر ہوتے ہیں، ان کے ضرر کو دیکھتے ہوئے شارع مقدس نے انسانوں کے لیے ان کو حرام جانا ہے۔ پرندوں میں سے کچھ ایسے پرندے ہیں جو حلال ہیں، کچھ وہ ہیں جو حرام ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، پھر وہاں پہ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ یعنی پرندوں کے حوالے سے شریعت نے کچھ تو پرندوں کے نام لے لے کر بتایا ہے کہ یہ پرندے حلال ہیں، کچھ کے نام لے کر بتایا ہے کہ یہ حرام ہیں، اور جن کے نام نہیں لیے گئے، نہیں بتائے گئے، ان کے لیے نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھو، اگر یہ نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو حلال ہیں، اگر نہیں پائی جاتی تو حرام ہے۔ حلال پرندوں میں سے مرغی ہے، شتر مرغ ہے، کبوتر ہے، یہ پرندے حلال ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسے پرندے ہیں جو حرام ہیں۔ حرام پرندوں میں سے کوا ہے، چمگادڑ ہے، مور ہے، اور جو بھی پرندہ پنجہ رکھتا ہو، باز اور عقاب کی طرح، جس کا بھی پنجہ ہو وہ بھی
حرام ہے، اب وہاں پہ حلال اور یہاں پہ حرام۔ البتہ جن کے نام لے کر ان کی حلیت اور حرمت کو، ان کے حلال ہونے اور حرام ہونے کو بیان نہیں کیا گیا، ان کے لیے نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ ان کے اڑنے کا انداز دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ اڑتے ہوئے پر زیادہ مارتے ہیں، مسلسل پر مارتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں، اڑتے ہوئے زیادہ پر لگاتے ہیں اور کبھی کبھی پر نہیں لگاتے، ساکت حالت میں بھی پرواز کرتے ہیں، اگر ان کا پر مارنا ان کے ساکت رہنے سے زیادہ ہو وہ حلال ہے۔ لیکن اگر اس کا پر مارنا کم ہو، تھوڑا سا پر مارتے ہیں، زیادہ جو ہے پروں کو ایک جگہ روک کے بھی پرواز کرتے ہیں، تھوڑا سا پر مار کے پھر روک دیتے ہیں، ان کا ساکت رہنا، پر نہ مارنا زیادہ ہوتا ہے، پر وہ کم مقدار میں مارتے ہیں۔ تو جہاں پہ پر مارنا کم ہو، ساکت رہنا زیادہ ہو، تو وہ پرندہ حرام ہے۔ یہ ایک ان کے لیے نشانی بتائی گئی ہے کہ اس نشانی کے ذریعے سے بھی تم پرندوں کے حلال اور حرام ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ کون سا پرندہ حلال ہے اور کون سا حرام ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ہیں، اگر وہ اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ حلال ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو حرام ہے۔ اگر پرندے کے اندر پوٹا، سنگدان اور پاؤں کی پشت پر کانٹا ہو، یہ تین نشانیاں اگر ہوں، پاؤں کی پشت پر کانٹا ہو، سنگدان ہو اور پوٹا ہو، تو وہ پرندہ حلال ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو حرام ہے۔ تو دو نشانیاں بتائی گئی ہیں، ایک تو اس کے اڑنے کے انداز سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، دوسرا ان نشانیوں کے ذریعے سے اگر یہ چیزیں اس میں ہیں تو حلال ہے، نہیں ہے تو حرام ہے۔ اب ان دو نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کا حکم مشخص ہو جائے گا کہ وہ حلال ہے۔ دریائی اور پانی کی مخلوقات میں سے، دریائی جانوروں میں سے جو دریا میں زندگی گزارتے ہیں، بسر کرتے ہیں، ان میں سے صرف اور صرف وہ مچھلی حلال ہے جو چھلکے والی ہو۔ ہر وہ مچھلی جو چھلکا رکھتی ہو ذاتی طور پر، اگرچہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دریا میں مختلف چیزوں سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے چھلکے اتر جاتے ہیں، لیکن اگر طبعی طور پر، ذاتی طور پر چھلکے والی مچھلی ہے تو وہ حلال ہے، اگر چھلکے والی مچھلی نہیں ہے تو وہ حرام ہے۔ یہ ان چیزوں کا بیان تھا جو حلال ہیں اور حرام ہیں۔ جب ہم نے یہ بیان کیا کہ کچھ ایسے جانور ہیں جو حلال ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی تمام چیزیں حلال ہیں۔ اس کا گوشت حلال ہے، اور وہ چیزیں جن کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، البتہ ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، کھائی نہیں جا سکتی۔ حلال ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 100% حلال ہو، اس کی تمام چیزیں کھائی جا سکتی ہوں، نہیں۔ جو چیزیں کھانے کے قابل ہیں، جو حلال ہیں، وہ حلال ہیں۔ جن کو شارع نے حرام قرار دیا ہے، جانور تو حلال ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، یا تو ایسی ہیں کہ جن کی حرمت میں کوئی اشکال نہیں ہے، بالکل واضح طور پر حرام ہیں، یا احتیاط واجب لگائی گئی ہے کہ یہ حرام ہے۔ البتہ یہ چیزیں جو اب ہم عرض کرنے جا رہے ہیں یہ تقریباً اتفاقی چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ حلال جانور میں سے بھی اس کا خون حرام ہے، یعنی جب اسے ذبح کیا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا خون حلال ہو جاتا ہو، نہیں، خون حرام ہے، نجس بھی ہے اور اپنی جگہ پہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ فضلہ، اس کا گوبر وغیرہ، یہ بھی حرام ہے۔ جانور کی مذکر اور مؤنث کی جو علامتیں ہوتی ہیں، جو نشانیاں ہوتی ہیں مذکر ہونے کی یا مؤنث ہونے کی،
وہ بھی حرام ہیں. اسی طرح بچے دانی حرام ہے، غدود حرام ہیں، خصیتین یہ حرام ہیں. ریڑھ کی ہڈی کے اطراف میں جو 2 رگیں ہوتی ہیں وہ بھی حرام ہیں. بھیجے میں موجود چنے کی شکل کی ایک چیز ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے، اسے بھی نہیں کھایا جا سکتا. حرام مغز جو ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے اسے کھانا بھی جائز نہیں ہے. مثانہ جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے، اسی طرح پتا اور تلی، یہ چیزیں ہیں جو حلال جانور کے اندر بھی حرام ہیں. البتہ یہ چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں یہ بڑے جانوروں میں پائی جاتی ہیں، مچھلی وغیرہ میں یہ چیزیں پائی نہیں جاتی، تو وہاں پہ کوئی اشکال نہیں ہے. تو حلال جانور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام چیزیں حلال ہیں. حلال جانور کے اندر بھی یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں اور انہیں کھایا نہیں جا سکتا. حلال اور حرام کے حوالے سے کچھ مسئلوں کا بیان. مٹی کا کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. کوئی بھی مٹی ہو انسان نہیں کھا سکتا. صرف اور صرف خاک تربت سید الشہداء علیہ السلام یعنی خاک شفا کو تھوڑی سی مقدار میں اگر انسان شفا حاصل کرنے کے لیے کھائے تو اس میں اشکال نہیں ہے. اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ تھوڑی سی مقدار پانی کے گلاس میں اس طرح حل کر دے کہ نظر نہ آئے، انشاءاللہ اسے شفا بھی مل جائے گی. یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے آثار ہیں جو خالق کائنات نے ان کی شہادت کے بدلے میں ان کو جو چیزیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ ان کی تربت میں شفا رکھی ہے خالق کائنات نے. جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور دوسری بہت ساری برکات جو خالق کائنات نے سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام کو ان کی شہادت کے عوض عطا کی ہیں. نجس چیز کا کھانا حرام ہے. جو چیزیں نجس ہیں انہیں کھانا جائز نہیں ہے. اسی طرح دوسروں کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے. شاید کسی کو پتہ نہ ہو، میں چھپا کے کسی کو نجس چیز دے دوں، کسی میں ملا کے دے دوں، یہ جائز نہیں ہے. نجس کھانا اور کھلانا جائز نہیں ہے. بچوں کو بھی کھلانا جائز نہیں ہے. البتہ اگر کوئی چیز نجس ہو گئی ہے، عین نجس نہیں ہے، متنجس ہے، یعنی نجاست کے ملنے سے نجس ہو گئی ہے، تو کھانا اس کا بھی ہمارے لیے تو جائز نہیں ہے. لیکن اگر بچے کہیں کھا رہے ہیں تو ان کو روکنا بھی لازمی نہیں ہے اور ان کو کھلانا بھی حرام نہیں ہے. وہ چیزیں جو نقصان دہ ہیں، ایک انسان ہے جو بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے اس کے ڈاکٹر نے تشخیص دی ہے کہ اگر یہ شخص فلاں چیز استعمال کرے گا تو اس کے نقصان میں ہے. اگرچہ شریعت میں وہ چیز حلال ہے، لیکن جہاں نقصان ہو، بہت زیادہ نقصان ہو، تو پھر شریعت نے اسے اس شخص کے لیے جائز نہیں جانا. وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ذاتاً حلال ہیں، لیکن نقصان کی وجہ سے اس کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے، تو اسے منع کیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالو. اس کا استعمال اس کے لیے جائز نہیں ہے. ایک مخصوص کوئی بیماری ہے، اس کے لیے ایک چیز ہے جو اللہ کی طرف سے تو حلال ہے لیکن اس کے مزاج کے مطابق نہیں آتی، اس سے اس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، یہاں تک کہ شاید اس کے مرنے کا خطرہ ہے، تو انسان کے لیے لازمی ہے کہ اس چیز سے پرہیز کرے اور اس کا کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اگر کوئی انسان بھوک کی وجہ سے مر رہا ہو، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ مر رہا ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ اسے کھانے پینے کے لیے دیں، وسائل فراہم کریں اور اسے موت سے نجات دیں. نفس انسان کا بچانا انسانیت کے بچانے کے مترادف ہے، اور شریعت نے اس چیز پر بہت زیادہ تاکید کی ہے. نہ کسی کے محترم خون کو قتل کرنے کو شریعت نے جائز جانا ہے،
اور نہ ہی کسی انسان کے بے جا مرنے کو۔ اگر کوئی بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے تو دوسروں کے لیے واجب ہے کہ اسے بچائیں اور اس کے لیے ان چیزوں کا انتظام کریں۔ یہ انسان دوستی وغیرہ کا مظہر ہے بہترین، اور بتا رہا ہے کہ دین رحمت ہے۔ یہ دین نہیں چاہتا ہے کہ کسی کو تکلیف ہو، اذیت ہو، ایک مر رہا ہو اور دوسرے بیٹھ کر تماشائی بنے رہے ہیں۔ ان چیزوں کو شریعت نے بہت زیادہ مذمت کے ساتھ روکا ہے اور حکم دیا ہے کہ جہاں بھی ممکن ہو وہاں نوع انسان کی بھلائی چاہے اور اس کے لیے کام کرے اور خدمت کرے۔ وہ چیزیں جو کافر ممالک میں بنتی ہیں، فارن ممالک میں جہاں کافر رہتے ہیں، اب یہاں مسئلہ پیش آتا ہے کیا وہاں کی چیزوں کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، گوشت کا تو مسئلہ الگ ہے، اس کے لیے تو مخصوص شرائط ہیں کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں کافر ممالک میں بنتی ہیں ان کے لیے چند صورتیں ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو چیز بن کے آئی ہے اسے کسی کافر کا ہاتھ نہیں لگا، کارخانے سے بن کے آئی ہے، مشین سے بن کے آئی ہے، کسی کافر کا کوئی ہاتھ وغیرہ اسے نہیں لگا، اسی چیز کے کھانے میں کوئی اشکال نہیں ہے، وہ حلال ہے، پاک ہے، حلال ہے، کھانے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں شک کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ شاید لگا ہے، شاید نہیں لگا، شاید پاک ہے، شاید پاک نہیں ہے۔ تو اس صورت میں شریعت نے ہماری سہولت کے لیے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اسے پاک سمجھو۔ جب پاک سمجھو گے تو اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور جائز ہے۔ جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ کسی کافر کا اسے ہاتھ لگا ہے اور اس کی وجہ سے وہ چیز نجس بن گئی ہے، جب تک یہ یقین نہیں ہو جاتا اس وقت ان چیزوں کو استعمال کرنا جائز ہے، اور شریعت نے ہماری آسانی کی اور سہولت کی وجہ سے ہمارے لیے ان چیزوں کو حلال جانا ہے۔ اگر یقین ہو جائے کہ اسے کافر کا ہاتھ لگا ہے تو وہاں اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہر نجس چیز کا کھانا حرام ہے، ہر نجس چیز حرام ہے، لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں ہے۔ یہ ایک کلی قاعدہ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر نجس چیز حرام ہے، لیکن ہر حرام نجس نہیں ہے۔ نجس صرف وہی چیزیں ہیں جو شریعت میں بیان ہوئی ہیں، ہم بھی پہلے ان کو بیان کر چکے ہیں کہ صرف وہی چیزیں نجس کے علاوہ دوسری چیزیں نجس نہیں ہیں۔ ہر مٹی کا کھانا حرام ہے، مگر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خاک شفا کو معمولی مقدار میں شفا کے لیے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مختصر طور پر حلال اور حرام اور کھانے پینے کے کچھ مسائل تھے۔ انشاءاللہ مزید ہم کھانے پینے کے اور ذبح کرنے کے احکام، نحر کرنے کے احکام اور کھانے پینے کے آداب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلے جلسے میں پیش کر سکیں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.